السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین المعین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ و مزکہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینے کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر بارگاہ رسول میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، معمول اور دستور کے مطابق سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے مجھے حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیاروں کے صدقے آج کی جمعۃ المبارکہ میں اس کے گھر میں جمع ہو کر، اس کے گھر میں حاضر ہو کر اس کی عبادت کرنے، اس کی بندگی کرنے، اسے یاد کرنے اور اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آپ اگر اشرف المخلوقات کا مطالعہ کریں، آپ اگر ابنائے آدم کا جائزہ لیں، آپ اگر انسان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان آرام اور سکون کی زندگی گزارنے کے لیے، خوشحالی کی زندگی گزارنے کے لیے، امیری اور ثروت کی زندگی گزارنے کے لیے بڑی محنتیں کرتا ہے، بڑی کاوشیں اور بڑی جد و جہد کرتا ہے۔ خوشحال زندگی گزارنے کے لیے اور عیش و آرام کی زندگی گزارنے کے لیے لوگ صبح سے لے کر کے شام تک بڑی محنتیں کرتے ہیں، بڑی کاوشیں کرتے ہیں، بڑی جد و جہد کرتے ہیں۔ آپ خود ہی اندازہ فرمائیں، کوئی بڑی بڑی عمارتوں میں زندگی گزارنے کے لیے، اچھی گاڑیوں میں سفر کرنے کے لیے، اچھا لباس پہننے کے لیے، اچھی غذا کھانے کے لیے اور عیش و آرام کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی بڑھئی کا کام کرتا ہے، کوئی کسان بن کر کے کھیت میں ہل چلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ غرض یہ کہ دنیا کے ہر انسان کو امیر اور رئیس بننے کا شوق ہوتا ہے اور دلی خواہش ہوتی ہے۔ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، مذہب اسلام، ہم جس رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مذہب اسلام نے
نہ ہمیں امیر بننے سے منع کیا ہے، نہ رئیس بننے سے ہمیں روکا ہے، نہ ہمیں جد و جہد کرنے اور محنت و مشقت کرنے سے روکا ہے، بلکہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ مقررہ وقت پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ، اس کی عبادت کرو، اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ، اور پھر جیسی نماز کا وقت ختم ہو جائے فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی اور روٹی تلاش کرو۔ یہ خود قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا ہے، لیکن ہمارا اسلام اگر کہتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ جو بھی تم روزی تلاش کرو، رزق حاصل کرو، مال اور دولت کماؤ، بس اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ حلال طریقے سے حاصل کیا جائے۔ رزق حلال کی بڑی برکتیں اسلام میں ہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ فرائض کے بعد اگر سب سے بڑا فرض کوئی فرض ہے تو وہ ہے رزق حلال کو تلاش کرنا، حلال روزی کو حاصل کرنا۔ اور حلال روزی کی بڑی برکتیں ہیں، اس لیے کہ جب انسان اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اور ان کے ارشادات و فرمودات کے مطابق حلال روزی تلاش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بے پناہ برکتیں انہیں عطا فرماتا ہے، اور ان کے نسل میں آنے والی جو اولاد ہوتی ہے وہ بڑی صالح اور پرہیزگار اولاد ہوتی ہے۔ آئیے میں رزق حلال کے حوالے سے کچھ مفید باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، تاکہ حلال طریقے سے روزی حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور رزق حلال حاصل کرنے کا جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ حضرات گرامی، آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیں، احادیث کریمہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا جا بجا مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رزق حلال کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سارے صحابہ حضور کے حوالے سے کہتے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کی عظمتوں پہ قربان۔ ہر صحابی، چاہے ابو بکر صدیق ہو کہ عمر ہو کہ عثمان ہو کہ مولا علی ہو، تمام صحابہ کہا کرتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ صحابہ میں تنہا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا کہتے تھے سعد تم تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان، تم تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ ذرا سوچئے، دنیا کا ہر مومن، دنیا کا ہر مسلمان، ہر صحابی، ہر ولی، ہر عالم، ہر مفتی، ہر فاضل یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اور سعد بن ابی وقاص کا مرتبہ کیا ہے کہ حضور کہتے ہیں کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اس سے ان کی فضیلت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے وہ صحابی ہیں کہ جن کو میرے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، اور وہ 10 صحابہ جن کو ایک ہی مجلس میں، ایک ہی انجمن میں، ایک ہی نشست میں اور ایک ہی بزم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بے شمار فضائل ہیں۔ یہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیں کہ زندگی میں جب بھی جو بھی دعا میں کروں تو اللہ تعالیٰ فوراً میری دعا کو قبول فرمائے، اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، اور آپ کی کوئی دعا خالی نہیں جاتی ہے،
آپ اگر اپنے لبہائے مبارک کو جنبش دے دیں، یقیناً رب آپ کی دعا کو قبول و مقبول فرمائے گا۔ میرے آقا، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ پاک مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی زندگی میں جب بھی جو بھی دعا کروں اللہ پاک میری دعا کو فوراً قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں میں قربان جائیے، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے صحابی جاؤ کثرت سے نماز پڑھو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، نہ، نبی نے یہ نہیں فرمایا۔ نبی نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جاؤ کثرت سے روزہ رکھو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، نبی نے یہ بھی نہیں فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، خانہ کعبہ کا طواف کرو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، بلکہ حدیث کے الفاظ آج بھی احادیث کی کتابوں میں چمک دمک رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تو یہ فرمایا، اے میرے غلام تم رزق حلال حاصل کرو اور رزق حلال ہی کھایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ یعنی تم حلال کھاؤ گے، حلال کماؤ گے، اس کے بعد رب کی بارگاہ میں جو بھی دعا کرو گے اللہ پاک تمہاری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آج مسلمانوں ہماری دعائیں باب اجابت الہی کو نہیں کھٹکھٹاتی ہیں، آج اگر ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی ہیں، آج اگر ہماری دعائیں قبول و مقبول نہیں ہوتی ہیں، بیوائیں دعائیں کر رہی ہیں، بے کس اور کلاش مجبور حالات کے شکار دعائیں کر رہے ہیں، مظلوم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آنسو بہا کر دعائیں کر رہے ہیں، ماں باپ بیمار بچوں کے حوالے سے دعائیں کر رہے ہیں، اور دعائیں رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچ رہی ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، تو اس کی شاید سب سے بڑی وجہ یہی ہوگی کہ ہم نے حلال کمانا چھوڑ دیا اور حلال کی آج ہمیں کوئی پرواہ اور کوئی فکر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حلال کا التزام نہیں برتتا، حلال کا اہتمام نہیں کرتا، اس کی دعائیں اس کے منہ پہ ماری تو جا سکتی ہے، اس کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا، وہ شخص زار و قطار رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، کافی دیر تک روتا رہا، گریہ وزاری کرتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا، اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے ڈائریکٹلی بات کر لیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، میرے مولا یہ بندہ کافی دیر سے تیری بارگاہ میں رو رو کر کے دعا کر رہا ہے، تو اس کی دعا قبول کیوں نہیں فرماتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، موسیٰ اگر روتے روتے یہ شخص ہلاک ہو جائے، یہ شخص مر جائے، اور روتے روتے اس کے ہاتھ آسمان تک اونچے اور لمبے ہو جائیں، پھر بھی اس کی دعا قبول نہ کی جائے گی۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، میرے مولا آخر کیوں؟ یہ تو تیرا ہی بندہ ہے اور تجھ ہی سے مانگ رہا ہے۔ اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، اے میرے کلیم، اس کے بدن پر جو لباس ہے وہ حرام طریقے سے کمایا ہوا لباس ہے، اور جس شخص کے بدن پر حرام کا لباس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو نہیں سنتا۔ آپ ذرا سوچ اور اندازہ فرمائیں، اگر انسان کے بدن پر حرام کا لباس ہو اللہ اس کی نہیں سنتا، تو جس انسان کے شکم اور پیٹ میں حرام غذا ہو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہوگی؟ کیسے اللہ اس کی سنے گا؟ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص نے 10 درہم کا کپڑا خریدا، 10 روپے کا، 10 درہم کا اگر کسی نے کپڑا خریدا، 9 درہم حلال کے ہیں اور 1 درہم حرام کا ہے، 9 روپے حلال کے ہیں اور 1 روپے ناجائز طریقے سے کمایا ہوا ہے، حرام کا ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا، اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں اپنا احتساب کرنی چاہیے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرتے ہیں، کتنا حلال اور حرام کے درمیان ہم فرق کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اسلام میں حلال کی بڑی اہمیت ہے،
رزق حلال کی بڑی اہمیت اور عظمت ہے۔ آئیے کچھ میں آپ کو روایات کی روشنی میں بتاؤں رزق حلال کی برکتیں کیا ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو شخص رزق حلال حاصل کرتا ہے، حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ کم کماتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی کمائی میں بے پناہ خیر و برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جو شخص حلال کا خیال کرتا ہے اور کوئی بھی کاروبار کیوں نہ کرے لیکن اگر اس میں دیانت داری اور حلال کا وہ خیال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ نہ صرف جنت عطا فرمائے گا بلکہ اپنے محبوب بندوں کے ساتھ اسے اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے گا۔ آئیے ایک حدیث پاک میں آپ کو سنا دوں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، تمام صحابہ بیٹھے ہیں، گفت و شنید کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اچانک ایک صحابی کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کپڑوں کی سلائی کا کام کرتا ہوں، یعنی میں ٹیلر ہوں، کپڑوں کو سلتا ہوں اور لوگوں کو دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں، اسی محفل میں، اسی انجمن میں تمام صحابہ کے درمیان میرے آقا نے فرمایا، اگر دیانت داری کے ساتھ تم نے کپڑا سلا، اگر تم نے اللہ اس کے رسول کے فرامین و ارشادات کے مطابق کپڑے کو سل کر کے اس کے مالک کے حوالے کیا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ادریس علیہ السلام کے ساتھ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ ادریس علیہ السلام کے ساتھ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ ایک دوسرے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معمار ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں اور لوگوں کے گھر بنا کر کے ان کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے اپنے اس مزدوری میں اور اپنے اس کام میں دیانت داری اختیار کی اور تم نے صحیح طریقہ اپنایا، صداقت اور دیانت داری کا مظاہرہ تم نے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ کتنا منہ مارا جاتا ہے، بلکہ ایسی ایسی شکایتیں ہم تک پہنچتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی زمین کے لیے لوگ لڑ پڑتے ہیں اور ناجائز قبضہ اپنانے کی اور جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر ایک صحابی نے اس کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تاجر ہوں اور تجارت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے حلال طریقے سے تجارت کی اور صداقت و دیانت داری کا تم نے خیال رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، میرے ساتھ۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ تجارت کوئی بھی ہو، کاروبار اور بزنس کوئی بھی ہو، اگر اس میں انسان دیانت داری اور صداقت کا خیال رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ آج غالباً شاید کہ کوئی اس کا خیال کرتا ہو، دکان میں بیٹھا ہوا آدمی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، ہر کاروباری آدمی کوئی نہ کوئی گھٹالہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے کاروبار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو شخص حلال کا کاروبار کرتا ہے اور حلال کی فکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ گجرات کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بزرگ ہیں شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی۔ ان کے جو والد تھے وہ شہر کے قاضی اور جج تھے، لیکن یہ کبھی اپنے گھر میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی اپنے گھر میں، اپنے والد کے گھر میں کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے اور والد کو کبھی بتاتے بھی نہیں تھے کہ میں کھانا نہیں کھاتا ہوں، اور والد کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرا بیٹا میرے گھر کھانا نہیں کھاتا ہے۔ کچھ مہینوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد کسی کے ذریعے سے قاضی شہر والد صاحب کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا میرے گھر میں کھانا نہیں کھاتا ہے، تو والد نے شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی کو طلب کیا، بلایا، اور بلانے کے بعد کہا بیٹا کیا بات ہے کہ آپ میرے گھر کھانا نہیں کھاتے ہو؟ تو شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی نے کہا ابا حضور، آپ ہیں شہر کے قاضی اور حکومت کی طرف سے آپ کو مقرر کیا گیا ہے اور پورے شہر میں آپ کا ایک روب و دبدبہ ہے، اور ترکاری اور سبزیاں وغیرہ لانے کے لیے، راشن لانے کے لیے آپ خود نہیں جاتے ہیں، کسی خادم کو بھیج دیتے ہیں،
اور ہو سکتا ہے کہ خادم جا کر کہتا ہو کہ قاضی شہر کو ترکاری چاہیے، راشن چاہیے، فلاں چیز چاہیے، اور کوئی دباؤ میں آ کر کے یوں ہی آپ کو ترکاری دے دیتا ہوں، یا ڈر کر کے پیسہ کم لیتا ہوں یا نہ لیتا ہوں، اس لیے میں احتیاطاً آپ کے گھر کھانا نہیں کھاتا، اس لیے میں احتیاطاً آپ کے گھر کھانا نہیں کھاتا۔ شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی کہتے ہیں، تب والد گرامی نے فرمایا میرے بیٹے اگر کھانے اور پینے میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، میرے بیٹے اگر تیرا باپ کھانے پینے میں اور کمانے میں اتنا خیال نہیں کرتا تو مجھے بتا تجھ جیسا بیٹا اللہ مجھے کیوں عطا فرماتا، تجھ جیسا بیٹا اللہ مجھے کیوں عطا فرماتا۔ بیٹے یہ میرے احتیاط کی وجہ ہے، یہ حلال کمائی کی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ جیسا محتاط بیٹا اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ احتیاط کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ ایک اور میں روایت آپ کے سامنے پڑھ کر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ ایک زمانے کی بات، ایک شہر کی بات ہے، دیکھیے نا حلال روزی کی برکتیں کیا ہوتی ہیں، حلال روزی کی برکتیں کیا ہوتی ہیں، اور حرام غذاؤں کا تو بڑا نقصان ہوتا ہے، بڑا نقصان ہوتا ہے۔ حلال کی برکتیں میں آپ کو بتاؤں، ایک مسجد کا مؤذن ہے جس کا نام مبارک ہے، نام اس کا مبارک ہے، مسجد کا مؤذن ہے، غریبی اور فقر و فاقہ کا یہ عالم ہے، وہ اتنا بڑا قلاش ہے کہ خود کا مکان بھی نہیں ہے، خود کا گھر بھی نہیں ہے، والدین کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، وہ مسجد میں سوتا ہے، مسجد میں کھاتا ہے، مسجد میں رہتا ہے، لیکن اس کی فطرت میں یہ بات بھی ہے کہ وہ فجر پڑھتا ہے، چاشت اور اشراق کی نماز پڑھ کر کے نکلتا ہے اور ظہر تک مزدوری کر کے اتنا کما کر کے لاتا ہے جس سے اس کا پورا دن گزر سکے۔ اور یہ بات بھی بہت اچھی طریقے سے آپ جانتے ہیں، جب تک آدمی کا جیب گرم ہوتا نا تو سارے لوگ سلام کرتے ہیں، سارے لوگ دوست بنے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو آدمی غریب ہو، قلاش ہو، غربت کی چکی میں پیسا جاتا ہو، لوگ اس سے اپنا دامن چھڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر کسی کے گھر میں مالداری کا درخت اگ جائے تو دور دور کے لوگ بھی کہتے ہیں فلاں میرا رشتہ دار ہے، فلاں بن فلاں میرا قریبی رشتہ دار ہے، اور جب دولت ختم ہو جائے تو اپنا دامن چھڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ نظریہ ہے دنیا کا۔ شاید انہیں نہیں معلوم کہ میرے نبی نے اللہ سے کہا میرے مولا مجھے ظاہری حیات بھی مسکینوں میں عطا فرمانا، مجھے ممات بھی مسکینوں میں عطا فرمانا، اور میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ فرمانا۔ اور پھر ایک مقام پر میرے نبی نے فرمایا غربا یعنی غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ غریبوں کا سے سرکار نے بے پناہ محبت فرمائی، غریبوں سے بے پناہ سرکار نے محبت فرمایا۔ آج ہمارا حال بالکل اس کے برعکس ہے۔ دیکھا امیر زیادہ ہے تو سارے پہنچ جائیں گے، غریب زیادہ تو کوئی نہیں جائے گا۔ امیر زیادہ کی شادی ہے تو سارے نکل جائیں گے، غریب زیادہ کی شادی ہے تو کوئی نہیں پہنچے گا۔ یہ حال ہمارا ہے، اور ہمارے نبی نے غریبوں کو اپنے گلے لگایا ہے، اپنے سینے سے لگایا ہے، غریبوں سے بے پناہ محبت کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج ہمارا پورا اس کا برعکس ہوتا ہے۔ تو مبارک ہے مسجد کا مؤذن ہے، بڑا غریب ہے، خود کا مکان بھی نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے، بلکہ مسجد میں کھاتا پیتا ہے، اور اس مسجد کے جو امام ہیں وہ قاضی شہر ہیں، حکومت کی طرف سے انہیں جج بنایا گیا ہے، قاضی بنایا گیا ہے، فیصل بنایا گیا ہے، وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ قاضی صاحب کو فکر ہوئی اپنی بیٹی کی، کہا میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے، اب کہیں اچھا رشتہ تلاش کر کے اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اور یقیناً ہر باپ کو اپنی بیٹی کی فکر ہوتی ہے، قاضی صاحب کو بھی فکر ہوئی، لیکن وہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کون سا رشتہ تلاش کروں، کہاں سے میں تلاش کروں۔ جب انہوں نے دماغ دوڑایا تو وہ جا کر کے رک گئے کہ مبارک سے اچھا رشتہ کس کا ہو سکتا ہے، مبارک سے رشتہ کس کا ہو سکتا ہے۔ مبارک غریب آدمی ہے، لیکن لوگوں کی سوچ دیکھیں، پہلے کے لوگوں کی، آدمی چاہے غریب ہو پر ایماندار ہونی چاہیے، دیانتدار ہونی چاہیے، نمازوں کا پابند ہونی چاہیے۔ اور آج سوچ بالکل اس کے برعکس ہے۔ آج ہم بلڈنگیں دیکھتے ہیں کہ کتنی اس کی عمارت ہے، کتنی زمین اور جائیداد ہے، کتنا کماتا ہے، کون سے گاڑی میں گھومتا ہے، گلے اور انگلیوں میں کتنا سونا ڈالتا ہے، پہنتا ہے، کتنے خرافات کرتا ہے، کیا روب دبدبا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے صرف بلڈنگ دیکھی، یہ نہیں دیکھا آپ نے کہ حلال کماتا ہے کہ حرام کماتا ہے۔
ہم نے اپنی بیٹی کو جہنم کے حوالے کر دیا، جہنم کے عذاب میں جھونک دیا اس کو، کبھی غور نہیں کیا اپنی بیٹی کی آخرت کے حوالے سے۔ ہم نے صرف یہ دیکھا کہ مالدار اور رئیس زادہ ہے، یہ نہیں دیکھا کہ خوش عقیدہ بھی ہے کہ بد عقیدہ ہے، یہ نہیں دیکھا کہ کیا کماتا ہے کیا کھاتا ہے، یہ دیکھا کہ کتنی اس کی جائیداد ہے، کتنی اس کی زمین ہے۔ امیری دیکھی جاتی ہے، دولت دیکھی جاتی ہے، زمین اور جائیداد دیکھا جاتا ہے، اس کی کمائی پر کبھی غور نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس دور کے یہ قاضی اور امام مسجد تھے جنہوں نے انتخاب کیا تو مبارک کا انتخاب کیا، اور مبارک سے جا کر کہا مبارک شادی نہیں کرو گے؟ کہا کرنے کا ارادہ تو ہے لیکن میں اتنا غریب ہوں، کون مجھے اپنی بیٹی دے گا؟ قاضی شیر نے کہا فوراً میں دے دوں گا، میں دے دوں گا، میری بیٹی سے نکاح کرو، چاند جیسی بیٹی ہے۔ کہا ایک کام کرو، کرائے سے کہیں گھر لے لو، پھر میں اپنی بیٹی تم سے نکاح میں دے دوں گا، تمہارے نکاح میں دے دوں گا۔ تو مبارک نے بڑی محنت بڑی کاوشوں کے بعد ایک گھر کرائے سے لیا، اور لینے کے بعد اس گھر میں رہنے لگے۔ تو قاضی شہر نے اپنی چاند جیسی بیٹی کا نکاح کر کے مبارک کے حوالے کیا، اور رات میں گھر دے کر واپس پلٹ کے اپنے گھر قاضی شہر آ گئے۔ اور صبح میں جب قاضی شہر امام صاحب مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ مبارک مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، مبارک مؤذن ہے مسجد کا، نماز پڑھ رہا ہے، اور چہرے کو دیکھ کر کے پہچان گئے کہ چہرے کی کیفیت کیا ہے۔ وہ پہلے کے لوگ تھے کہ چہرہ پڑھ کر کے رات کی داستان پڑھ لیا کرتے تھے، اور پھر کہا مبارک رات کیسی گزری؟ کیا بات ہے تمہارے چہرے کے اثرات مجھے اچھے نظر نہیں آتے، ایسا لگتا ہے کہ تم نے میری چاند جیسی بیٹی سے ملاقات نہیں کی ہے۔ کہا حضور کیا ہوا یہ تو بتائیں۔ کہا پہلے بیٹی سے ملاقات کر لوں پھر تم سے بات کروں۔ بیٹی سے ملاقات کرنے کے بعد توجہ چاہوں گا میں آپ حضرات کی، بیٹی سے ملاقات کرنے کے بعد قاضی شہر نے بڑا غصہ کیا امام مؤذن پر، مبارک پر بہت غضب کا اظہار کیا۔ کہا ایک تو غریب ہونے کے باوجود، میں قاضی شہر ہونے کے باوجود، جج ہونے کے باوجود اپنی چاند جیسی بیٹی تیرے حوالے کیا، تیری نکاح اور زوجیت میں دیا، اور تو نے اس کے ساتھ وظیفے زوجیت بھی ادا نہیں کیا، قربت بھی نہیں تو نے کی، اور کمرے میں تو نے قدم بھی نہیں رکھا۔ بتا میری بیٹی کے اندر عیب کیا ہے، کمی کیا ہے، نقص کیا ہے جو تو اس کے قریب نہیں گیا۔ یہ قاضی شہر کی ڈانٹ سنتے رہے۔ اس کے بعد بہت دھیمی آواز سے مبارک نے کہا میرے حضور بات دراصل یہ ہے کہ آپ حکومت کے ملازم ہیں، اور آپ کو جو وظیفہ ملتا ہے، جو تنخواہ ملتی ہے، حکومت کی طرف سے ملتی ہے، اور نہ معلوم اس میں کتنی حلال ہوتی ہے اور کتنی حرام ہوتی ہے۔ اور حضور آپ ایک قاضی شہر ہیں، لوگوں کے درمیان فیصلہ فرماتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کتنے فیصلے آپ نے سچ کیے ہیں اور کتنے فیصلے آپ نے غلط کیے ہیں، کتنے فیصلے آپ نے صحیح کیے اور کتنے غلط کیے ہیں، اس کی بھی مجھے کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور نہ معلوم آپ نے کتنا جائز طریقے سے کمایا اور کتنا ناجائز طریقے سے۔ ایک مسجد کا خادم، مسجد کا مؤذن جس کا نام مبارک ہے، وہ قاضی شہر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہتا ہے مجھے یقین کے ساتھ نہیں معلوم کہ آپ نے حرام کتنا کھایا ہے، یقین کے ساتھ نہیں معلوم کہ حلال کتنا کمایا ہے، اور آپ نے اپنی بیٹی کی پرورش کی ہے، اور میرے نبی نے فرمایا ہے جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جاتا ہے 40 دن تک اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، اور میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ جو میری عورت ہے، میری بیٹی کی جو ماں بننے والی ہے، میں اس کے ساتھ قربت اسی وقت حاصل کروں گا جب آپ کی کمائی کا 40 دن کا اثر ختم ہو جائے اور میری کمائی کے اثرات شروع ہو جائیں۔ اس لیے 40 دن تک میں آپ کی بیٹی اور اپنی بیوی کو حلال کی کمائی کھلاؤں گا، اور 40 دن کے بعد جب آپ کا اثر ختم، میرا اثر شروع ہوگا، تب میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کروں گا، وظیفے زوجیت ادا کروں گا۔ اتنا سننا تھا کہ قاضی شہر خوش ہو گئے اور مبارک کی پیشانی کو چوما، دعاؤں سے نوازا۔ 40 دن تک مبارک مسجد کا مؤذن ہے، حلال کماتا رہا، حلال بیوی کو کھلاتا رہا۔ 40 دن کی جب مدت مکمل ہوئی، اس کے بعد انہوں نے جو ہے وظیفے زوجیت کو ادا کیا، بیوی سے قربت حاصل کی، ہم بستری کی، اور اسی رات اللہ کے فضل سے ان کے
پشت سے اور جو ہے ان کی بیوی حاملہ ہو گئی، اور یہ ہے کہ وہ حمل قرار پایا۔ کچھ مہینوں کے بعد ایک بیٹی کی ولادت ہوئی، مبارک نے اس بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، اور آج پوری دنیا اسی کے مؤذن کے بیٹے کو عبداللہ بن مبارک کے نام سے جانتی ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ تو یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ میرا امام اعظم ابو حنیفہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے گا، او نعمان ابن ثابت دنیا سے کیا لائے ہو؟ تو میں عبداللہ ابن مبارک کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، اسی میں میری نجات ہو جائے گی۔ آپ ذرا سوچیں حلال کی کیا برکتیں ہیں۔ وہ امام کی جس نے 100 مرتبہ کم و بیش عالم رویا عالم خواب میں رب کی ذات کا دیدار کیا ہے، وہ امام کہ جس کے علم کا، جس کی پرہیزگاری کا، جس کے تقوی کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ امام کہتا ہے کہ اگر اللہ مجھ سے قیامت میں پوچھے کیا لائے ہو، میں عبداللہ ابن مبارک کے بیٹے عبداللہ کو پیش کر دوں گا۔ مبارک نے حلال کا التزام کیا، حلال کا اہتمام کیا، تو اس کے بیٹے کا یہ عالم ہے، تو خود مبارک کا عالم کیا ہوگا، خود مبارک محسن کا عالم کیا ہوگا۔ آپ ذرا سوچیں حلال کی یہ برکتیں ہیں۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں صرف فکر ہے مال مال مال، لیکن کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے، کیسے ہم ہضم کر جاتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ ہمیں نہیں ہے۔ بلکہ ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے اندر کچھ ظالم تو ایسے بھی ہیں جو یتیم کا مال تک کھا جاتے ہیں۔ یتیم کا مال دیکھا، بڑا بھائی ہے، باپ انتقال کر گیا، بیٹا یتیم ہو گیا، اس کا مال ہڑپ گئے۔ کہا چھوٹا بھائی ہے، انتقال کر گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیم ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کی اچھی پرورش کریں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کی اچھی کفالت کریں، لیکن اس کا مال ہڑپ جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا وہ گھر سب سے اچھا گھر ہے، بہترین گھر ہے، جس گھر میں یتیم پلتا ہو، جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا، وہ گھر سب سے بہترین گھر ہے، یہ میرے نبی نے فرمایا۔ پھر میرے نبی نے یہ بھی فرمایا وہ گھر سب سے بدترین گھر ہے، سب سے خراب ترین گھر ہے، جس گھر میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ آج یہ ماحول ہے، یہ کوئی میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں، لوگ یتیم کا مال ہڑپ جاتے ہیں، بھتیجے کا مال کھا جاتے ہیں، بھانجا ہے تو اس کا مال کھا گئے، بھائی کا بیٹا ہے تو اس کا مال کھا گئے۔ قرآن ایسوں کے بارے میں کہتا ہے یأکلون فی بطونہم نارا، یہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتے ہیں، یتیم کا مال جو کھاتے ہیں۔ بس یہ یتیم ہو غریب ہو کوئی فکر نہیں، بس ہمارا جیب گرم ہونی چاہیے۔ اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم کا مال کھا جائے یا حرام کا مال کھا جائے اس کے لیے جہنم سب سے بہترین جگہ ہے، دوزخ اس کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ ہم جن لوگوں کو اچھا سمجھتے ہیں نا، جب پردہ ہٹتا ہے تو پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ کیا حاجی صاحب، کیا نمازی صاحب، کیا ممبر صاحب، کیا عام آدمی، کیا خاص آدمی، کوئی پرواہ نہیں۔ ہم اس کے بارے میں اچھا ذہن رکھتے ہیں، بعد میں کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ یہ تو تاش کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں۔ ایسے بھی سوسائٹی کے اندر ہمارے بے شمار ہیں، سفید کپڑا اتنا زبردست پہنیں گے کہ بال کے برابر بھی داغ نہیں ہوگا، لیکن اندر سے دل دیکھو تو کالے پتھر سے زیادہ کالا ہو چکا ہے۔ ہفتے میں ایک بار جانا کنفرم ہے، ضروری ہے، جمعہ نہ آئے چلے گا، ہفتے میں ایک بار جوا کھیلنے جانا یہ ضروری ہے۔ شاید انہیں قرآن پاک کی آیت نہ معلوم، میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ رب نے فرمایا لوگو، شراب، بت پرستی، جوا، یہ سب شیطانی کام ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان سے پرہیز کرو۔ اللہ نے فرمایا جوا نجس ہے، شیطانی کام ہے، ناپاک ہے، نجس رب نے فرمایا۔ لیکن کوئی بنا ہے، بڑا مشہور آدمی ہے، لیکن ہفتہ ہفتہ جانا ہے جوا کھیلنے کے لیے،
اب 500 روپے لگائے تو 1000 روپے آ گئے، خوش. لیکن اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ 500 روپے کے لیے کیا تو اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے؟ برباد کرتا ہے. اور یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ لوگ قرضہ لے کر کے جو نا وہ جوا کھیلتے ہیں، قرضہ لے کر جوا کھیلتے ہیں. اور میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ بتاؤں کتابوں کی روشنی میں، اگر آدمی بڑا نمازی ہو، عبادت گزار ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، سارے اعمال اچھے ہوں، لیکن اگر اس کے اوپر 1 روپے کا بھی قرض باقی ہو، جنت میں کوئی اسے داخل نہیں کر سکتا، رب کی مشیت اور چاہت کے بغیر، میرے نبی کی شفاعت کبریٰ کے بغیر. 1 روپے بھی اگر کسی کا قرض باقی ہے تو جنت میں نہ جائے گا، وہ 1 روپے اس کے لیے آڑا بن جائے گا. اٹھائیے حدیث پڑھیے میرے نبی کی زندگی. ایک صاحب کا انتقال ہوا، جنازہ لایا گا، حضور کو کہا گا حضور فلاں کا جنازہ پڑھانا. حضور تشریف لائے، سرکار تشریف لائے، اور سرکار نے پوچھا کیا اس پر کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ کسی کا کچھ قرض اس پر باقی ہے. سرکار آئے ہیں وضو کر کے، سرکار آئے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، لیکن جنازہ پڑھنے سے پہلے سرکار نے پوچھا کیا کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا ہاں اس پر کسی کا دین اور قرض باقی ہے. سرکار پلٹ گئے، کہا میں نہیں پڑھوں گا، تم میں سے کوئی اس کی نماز جنازہ پڑھا لے، کوئی اور اس کی جنازہ پڑھا لے. میرے نبی اگر کسی کے جنازے میں آ جائیں تو اس کی مغفرت میں کوئی شک نہیں ہے، اور اگر وہ جنازہ پڑھا دیں تو پھر اس کی مغفرت کا کیا کہنا، اس کی بخشش کا کیا کہنا. لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت نے سنا کہ اس پر قرض ہے تو آقا پلٹ گئے اور آپ نے فرمایا کوئی اور پڑھائے، میں نہیں پڑھاؤں گا. لیکن حال یہاں ایسا ہے، جوے کی ایسی لت لگی ہوئی ہماری قوم کو، جوے کا ایسا نشہ چڑھا ہوا ہے، بیویاں تڑپ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، گھر تباہ ہو رہا ہے، گھر کا گھر لٹ رہا ہے. ایک صاحب جو ہے مجھے کال کیا، یہاں سے نہیں ہے باہر سے، قطر سے مجھے کال آیا تھا، وہ رہتے کہیں اور گجرات میں. قطر سے مجھے کال آیا، کہا حضرت میرے چاچا جان کے لیے دعا کر دے. کہا کیا ہوا؟ کہا گھر میں کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں پتا، 40 لاکھ کی جائیداد انہوں نے بیچ دی، اللہ کی عزت کی قسم. کہا 40 لاکھ کی جائیداد بیچ دی. کہا کس وجہ سے؟ کہا تحقیق تو جاری ہے، نہ معلوم وہ بہت اچھے ہیں، سب کچھ بہت محنت کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کس مصیبت میں گرفتار ہیں، نہ ماں کو بتایا، نہ بھائیوں کو بتایا، نہ باپ کو بتایا، نہ کسی سے مشورہ کیا. کئی لاکھ کی زمین ہے، 40 لاکھ کو مین جو ہے شہر میں واقع، اس کو 40 لاکھ میں بیچ دیا. پھر بعد میں پتہ چلا کہ جوے کی لت لگی تھی بھائی صاحب کو. ہار جاتے ہیں لوگ. یہ ایسا تباہ کرتا ہے انسان کو. لوگوں کو اس کی فکر نہیں ہوتی ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، بس میرا جیب گرم ہونی چاہیے. اور یہاں سامنے کی جیب میں وہ وائٹ کپڑوں میں 500 اور 2000 کی نوٹ دکھنا چاہیے، لوگوں کو لگنی چاہیے کہ امیر زیادہ ہے، یہ ہونی چاہیے. اور سنیے، بڑا شوق ہے نا جوا کھیل کر کے، گھروں کو گروی میں پکڑ کر کے ناجائز طریقے سے پیسہ کمانے کی. فرمایا گیا کہ جو ناجائز طریقے سے پیسہ کمائے اور کھائے، وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد آئے، وضو کرے. فرمایا گیا کہ وہ پانی سے نہیں، اس خنزیر اور سور کے خون سے ہاتھ دھو کر کے اندر آتا ہے. خنزیر کے خون سے اس نے اپنے ہاتھوں کو دھلا ہے، سور کے خون سے اسے اپنے چہرے کو دھلا ہے. اتنی بڑی وعید ہونے کے باوجود کوئی ہے جو حلال کی پرواہ نہ کرے اور حرام کی پیچھے بھاگتا چلا جائے. آج لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے باغی کیوں ہوتے ہیں، آج ہمارے بچے والدین کے غدار کیوں ہوتے ہیں، آج ہمارے بچے والدین سے انحراف کیوں کرتے ہیں، گستاخیاں کیوں کرتے ہیں. وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ پہلے کا زمانہ ایسا تھا اور اتنا خیال کرتے تھے کہ انہیں حلال کماتے، حلال کھلاتے تو والد کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بیٹا باپ نہیں کرتا، اتنا ادب کرتا. اور آج چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے، اتنا میں جو ہاتھ کر کے بتا رہا ہوں نا آپ کو، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے باپ کو ایسا گھور کے دیکھیں کہ ابھی مار دیں گے. دور جانے کی ضرورت نہیں. اپنی سوسائٹی میں ایک اتنا سا بچہ اپنے باپ کا کالر پکڑتا ہے، باپ درد بھرے انداز میں مجھ سے شکایت کرتا ہے. یہ حالات ہمارے ہیں، یہ سچویشن اور پوزیشن ہماری ہے. باپ اگر ایک مار دے تو بچہ مچھلی کی طرح تڑپ کر کے دم توڑ دے، لیکن باپ نہیں مارتا کہ میرا لخت جگر ہے، میرا نور نظر ہے، میرا اپنا خون ہے.
لیکن بیٹے کی تربیت غلط ہونے کی وجہ سے، دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اور حلال اور طیب نہ کھلانے کا نتیجہ ہے کہ بیٹا ابھی اتنی چھوٹی سی عمر میں باپ کا کالر پکڑ کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ڈراتا اور دھمکاتا ہے۔ یہ حالات کیوں بنے؟ یہ حالات اسی لیے تو بنے نا کہ ہم نے حلال اور حرام میں تمیز ہم نے نہیں کی، فرق ہم نے نہیں کیا، دینی تعلیم دینے کی ہم نے ان کو کوشش نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، حلال کمائیں، حلال سے اللہ تعالیٰ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ حلال کمائیں گے تو عبادت کا لطف بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، اچھا ایک اور بات، لوگ جو ہے نا پیسہ دے کر کے بیٹھ گئے، پیسہ دے کر کے لوگ بیٹھ گئے کہ وہ بڈی سے آتا رہے گا گھر چلتا رہے گا، اور مزدوری کرنے کو، کام کرنے کو، تجارت کرنے کو یہ توہین سمجھتے ہیں۔ کون کرے گا مزدوری؟ زکریا علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اتنے بڑے بڑے پیغمبر مزدوری کیا کرتے تھے؟ کام کرتے تھے۔ خود ہمارے آقا اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ کا مال تجارت لے کر کیا ملک شام نہیں گئے تھے؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے کاروبار نہیں کیا؟ کیا حضرت عثمان بن عفان نے کاروبار نہیں کیا؟ کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے تجارت نہیں کیا؟ کیا غوث الاعظم دستگیر نے کاروبار اور تجارت نہیں کیا؟ سارے اولیاء، سارے انبیاء، ان کی زندگی کا مطالعہ آپ کریں، وہ مزدوری کرتے، کام کرتے، تجارت کرتے، بزنس کرتے، پھر کھاتے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم آرام سے بیٹھیں اور آتا رہے اور ہم کھاتے رہیں، آتا رہے اور ہم کھاتے رہیں۔ ایک اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں، حبیب اللہ، اللہ کا حبیب، یہ پورے انبیاء میں کسی بھی نبی کا لقب نہیں ہے، کسی بھی نبی کا لقب حبیب اللہ نہیں ہے، کسی کو اللہ کا حبیب نہیں کہا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو لے لیں تو صفی اللہ کہا گیا، اللہ کا چنا ہوا، اللہ کا انتخاب۔ ابراہیم علیہ السلام کو لے لو تو خلیل اللہ کہا گیا، نوح علیہ السلام کو لے لو تو نجی اللہ کہا گیا، داؤد علیہ السلام کو لے لو تو خلیفۃ اللہ کہا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو لے لو تو روح اللہ کہا گیا، اور دیگر انبیاء کرام کے دیگر الگ الگ القابات ہیں۔ اور صحابہ میں آپ دیکھیں کسی کا لقب حبیب اللہ نہیں ہے، ایک لقب ہے صرف حبیب اللہ، اللہ کا حبیب ہمارے نبی کو کہا جاتا ہے، اللہ کا۔ لیکن ایک دوسرا شخص بھی ہے جسے اللہ کا حبیب کہا گیا ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا گیا روایتوں میں، الکاسب حبیب اللہ، الکاسب حبیب اللہ، حلال طریقے سے کمانے والا بھی اللہ کا حبیب ہوتا ہے، حلال طریقے سے روزی حاصل کرنے والا اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ کا حبیب بننا ہے تو مسلمانوں حلال طریقے سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کریں، حلال طریقے سے رزق حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور آپ حلال طریقے سے کمائیں گے، اللہ تعالیٰ دلوں کو چین اور سکون بھی عطا فرمائے گا، اور جہنم کی عذاب سے اور اللہ کی گرفت اور پکڑ سے بھی بچ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ خیر و برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ زیادہ کی طرف نہ دیکھیں، زیادہ اتنی بنگلے ہونی چاہیے، اتنی گاڑیاں ہونی چاہیے، اتنی زمین ہونی چاہیے، اتنی جائیداد ہونی چاہیے۔ ہمارا سب سے زبردست جو گھر ہے نا وہ قبرستان ہے، اس کی تیاری کیجیے گا، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اس سے کسی کو۔ یہ گھر جو آپ نے بنایا ہے یہ تو زمین بوس ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، آپ چھوڑ جائیں گے، نہیں چھوڑیں گے تو اٹھا کر لے جائیں گے آپ کو، لیکن وہاں سے کوئی نہیں اٹھائے گا، وہاں سونا ہے آپ کو۔ اس کو اچھا بنائیے، اس کی فکر ہے کہ آج بنایا کل چھوڑ کے جا سکتے ہیں، اس کی فکر ہے۔ اچھا ٹلس ہونی چاہیے، اچھی اے سی ہونی چاہیے، اچھا پلنگ اور اچھی گادی ہونی چاہیے، اس کی کوئی اسی کو فکر نہیں ہے، جہاں ہمیشہ سونا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جس کی قبر کی منزل سب سے پہلی جو منزل ہے یہ اگر اچھی ہو گئی، باقی اس کے سارے منازل اچھے سے طے ہوں گے، پل صراط سے گزرنا ہو، میدان محشر ہو، ان سب میں اس کو کامیابی مل جائے گی اگر یہاں اسے کامیابی مل گئی۔ اس کی تیاری کریں، اس کی کسی کو تیاری نہیں ہے۔ اور یہ بیٹوں پر آپ بھروسہ مت کیجیے گا، میں مر جاؤں گا تو میرا بیٹا میرے نام پر 25 مرتبہ قرآن شریف پڑھے گا، ایصال ثواب کرے گا، نہیں۔ آپ اپنی فکر خود کریں، آپ اپنی فکر خود کریں کہ میں نے 25 لاکھ روپے دے کر کے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا ہے، رشیا بھیجا میں نے ڈاکٹر بنانے کے لیے، دیگر ممالک کا سفر کرایا میں نے اپنے بیٹے کو لائر بنانے کے لیے۔ آپ بھروسہ نہ کریں، اس لیے کہ جو بیٹا باپ کی جنازہ نہیں پڑھ سکتا وہ قرآن پڑھ کے کیا بخشے گا؟
جو بیٹا خود جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا وہ آپ کے لیے نماز کب پڑھے گا؟ بیٹوں پر بھروسہ نہ کریں. سب کی بات نہیں کرتا اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کرتا. کچھ تو بچے ایسے ماشاءاللہ جو ماں باپ کی خدمت میں لاجواب ہیں، ماں باپ کو ہر جمعہ میں یاد کرتے، قبر پہ حاضری دیتے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں کہ ماں کی قبر کہاں ہے. تو بیٹوں پر بھروسہ نہ کرے کہ میرے مرنے کے بعد یہ ایصال ثواب کرتا رہے گا، قرآن درود شریف اللہ کی تسبیح پڑھ کر کے وہ میرے نام پر بخشتا رہے گا. نہیں، آپ کو اپنی تیاری خود کرنی ہے، خود کرنی ہے اپنی تیاری. عجیب بات یہ ہے، آدمی کو انسان اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، آدمی ہر چیز کے بارے میں غور کر رہا ہے، اپنی موت کے بارے میں غور کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کل کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اس کل کی تیاری کی جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی تیاری میں کیوں نہیں لگا ہے آدمی؟ کیوں نہیں لگا ہے؟ نہ معلوم. اللہ نے عقل تو دی ہے نا. قرآن میں جا بجا مقامات پر رب نے فرمایا افلا تعقلون، لوگوں عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا تبصرون، بصارت سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا تدبرون، تم تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا تتفکرون، تم فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم سوچ سے کام کیوں نہیں لیتے؟ بار بار اللہ ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہا ہے، لیکن کتنی لاپرواہی، آئے دن جنازے دیکھتے پھر بھی کوئی عبرت نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اس گھر سے زیادہ اس گھر کی تیاری کریں، اور اس گھر کے لیے ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ ناجائز طریقے سے جو آتا ہے وہ چلا بھی جاتا ہے. ہمارے مقدر میں جتنی روزی اللہ نے لکھی ہے وہ مل کر رہے گی. محنت کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور دینا اس کا کام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ اس میں برکت دے گا جو مال حلال طریقے سے کمایا جائے. اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس کا خاص طور پر خیال رکھیں.